ٹام کی زندگی شاندار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں تاثیر رکھی تھی۔ وہ جس سے بات کرتا تھا وہ اپنا اکاؤنٹ اس کی کمپنی کے حوالے کر دیتا تھا۔ ٹام روز کمپنی کے سرمایہ میں $1-2 ملین کا اضافہ کرتا تھا۔ کمپنی اس سے خوش تھی اور وہ کمپنی سے بہت خوش تھا۔ ٹام کا لنچ 5 اسٹار فرنچ، اٹالین اور موراکو ریستورانوں میں ہوتا تھا۔ لنچ کا بل کمپنی ادا کرتی تھی۔ کمپنی نے اس کے دوسرے اخراجات بھی اٹھا رکھے تھے۔ گاڑی کمپنی نے دی۔ مینہٹن میں 3 بیڈ روم کا فلیٹ بھی کمپنی نے دیا تھا۔ وہ کمپنی کا جیٹ اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتا تھا۔ کمپنی فرسٹ کلاس فضائی ٹکٹ بھی دیتی تھی۔ تنخواہ بھی 6 ہندسوں میں تھی اور ٹام کے پورے خاندان کی میڈیکل انشورنس بھی کمپنی کے ذمے تھی۔ شام 6 بجے اس کی ذاتی مصروفیات شروع ہو جاتی تھیں۔ وہ کلب جاتا تھا، وہاں نئے دوست بناتا تھا۔ یہ نئے دوست آنے والے دنوں میں اس کے کلائنٹ بنتے تھے۔ وہ ڈنر بھی 5 اسٹار ہوٹل میں کسی 5 اسٹار بزنس مین کے ساتھ کرتا تھا۔ 10 بجے کے بعد وہ کسی اعلیٰ درجے کے پب یا رقص گاہ میں چلا جاتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے وہاں رہتا تھا۔ 12 بجے واپس آتا تھا تو اس کی بیگم اور تینوں بچے سو چکے ہوتے تھے۔ وہ بھی آڑا ترچھا ہو کر لیٹ جاتا تھا۔ اگلی صبح 8 بجے پھر کام شروع ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ جمعہ تک چلتا رہا۔ وہ جمعہ کی شام کمپنی کا جیٹ جہاز لے کر نیو یارک سے باہر چلا جاتا تھا۔ کبھی شکاگو، کبھی آرلینڈو، کبھی میامی، کبھی سان فرانسسکو اور کبھی ہونولولو۔ وہ مہینے میں ایک بار یورپ، مڈل ایسٹ یا مشرق بعید کا چکر بھی لگاتا تھا۔ مارتھا اس کی بیوی یورپ اور فار ایسٹ کی وزٹس میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اس کے معمولات تھے۔ اللہ نے جوانی ہی میں اسے نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ پیسہ تھا، دوست تھے، توانائی تھی، فیملی تھی اور نصف درجن کریڈٹ کارڈ۔ ٹام کی زندگی شاندار تھی، لیکن پھر اس کو نظر لگ گئی۔ ٹام ایک صبح اٹھا تو اس کا سر بھاری تھا۔ اس نے اس بھاری پن کو رات کی شراب نوشی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس نے ہینگ اوور سمجھ کر اپنا سر جھٹک دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھاری پن درد بن گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے درد کش گولیاں دیں اور گھر بھجوا دیا، لیکن درد میں افاقہ نہ ہوا۔ وہ رات بے چینی اور بے آرامی میں گزری۔ وہ اگلی صبح دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے خون چیک کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ لیبارٹری چلا گیا۔ بلڈ رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے خون کے مزید 2 نمونے لیے اور یہ 2 مختلف لیبارٹریوں میں بھجوا دیے۔ ہفتے بعد رپورٹس آ گئیں۔ تینوں لیبارٹریوں کی رپورٹ ایک جیسی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے مزید 2 دن مانگے اور اس کی رپورٹس ملک کے 3 بڑے اسپیشلسٹ کو بھجوا دیں۔ تینوں کا ایک ہی جواب تھا، معجزے کے علاوہ مریض کا کوئی علاج نہیں۔ پھر ڈاکٹر نے اسے بلایا، کرسی پر بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور سر جھکا کر بولا، ٹام، تمہارے پاس صرف 3 ماہ ہیں۔ ٹام کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے بتایا، تم بلڈ کینسر کی آخری سٹیج پر ہو۔ اس سٹیج کا معجزے کے سوا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس اب 2 آپشن ہیں۔ تم یہ 3 مہینے مختلف ڈاکٹروں اور مختلف اسپتالوں کا چکر لگا کر گزار دو یا پھر ان 3 ماہ کو اپنی زندگی کے بہترین دن رات بنا لو۔ چوائس از یورز۔ یہ لفظ بم تھے اور ان بموں نے ٹام کی بنیادیں ہلا دیں۔ وہ اٹھا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ دماغی طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کانوں سے سن رہا تھا لیکن اسے سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا، اور وہ چل رہا تھا لیکن اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ 10 منٹ میں کامیاب لوگوں کی فہرست سے ناکام ترین لوگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ چلتا رہا، صبح تک پیدل چلتا رہا۔ اگلے دن کے سورج نے آنکھ کھولی تو ٹام کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ بے خودی میں چلتے چلتے نیو یارک سے باہر آ گیا۔ وہ نیو یارک کے مضافات کا چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہ گاؤں کی مصنوعی جھیل کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے جھرجھری لی، ایک لمبا سانس لیا، اپنی ٹائی کھولی، اوور کوٹ کی جیب سے میڈیکل رپورٹس نکالی، پھاڑی، ڈسٹ بن میں پھینکی اور ڈیتھ بیڈ کے 3 ماہ کو آئیڈیل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کے اس لمحے نے ٹام کی زندگی بدل دی۔ ٹام روز آسمان دیکھتا تھا۔ وہ زندگی میں سینکڑوں جھیلوں کے کناروں پر گیا۔ اس نے زندگی میں ہزاروں پھول بھی دیکھے اور اس نے کم و بیش اتنے ہی پرندوں کی آوازیں بھی سنی تھیں۔
لیکن فیصلے کے اس ایک لمحے نے ان تمام آوازوں، پھولوں، جھیلوں اور آسمانوں کا رنگ بدل دیا۔ آسمان، جھیل، پھول اور آوازیں، کائنات کی ہر چیز خاص ہو گئی۔ اس کے حلق میں 40 برس سے درد ذائقے زندہ ہو گئے۔ وہ ماں کے دودھ سے پچھلی رات کی شراب تک ہر نکلی چکھی چیز کا ذائقہ محسوس کرنے لگا۔ وہ 40 برس سے گھروں کی چمنیاں اور ان چمنیوں سے ابلتا دھواں دیکھ رہا تھا، لیکن دھوئیں میں 3 رنگ ہوتے ہیں، یہ اسے زندگی میں پہلی بار معلوم ہوا۔ وہ روز سانس لیتا آیا تھا، اس کے پھیپھڑے روزانہ سکڑتے اور پھیلتے تھے، لیکن اس نے ہوا کے ذائقے، ہوا کی خوشبو کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ شبنم جب پاؤں کے نیچے کتری جاتی ہے تو وہ ایک خاص آواز میں احتجاج کرتی ہے۔ شبنم کا وہ احتجاج بھی اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا۔ آبی پرندے جب جھیل سے جدا ہوتے ہیں تو یہ جھیل کو بوندوں کی سلامی پیش کرتے ہیں۔ جدائی کی یہ سلامی بھی اس نے پہلی بار محسوس کی۔ وہ ہمیشہ فراری اور لیموزین میں سفر کرتا تھا۔ وہ طویل عرصے بعد بس اور ٹرین میں سوار ہوا۔ اس نے پہلی بار ٹرین کی ٹک ٹک ٹھک ٹھک محسوس کی۔ وہ بچپن سے کافی پی رہا تھا، لیکن کافی کا ذائقہ اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ ہوا میں نمی بھی ہوتی ہے، اس کا احساس اسے پہلی بار ہوا۔ چلتے ہوئے قدموں کی آواز میں ایک ردم، ایک موسیقی ہوتی ہے، یہ بھی اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ اور موبائل فون، نیوز چینلز، مہنگی گاڑیاں اور تعلقات، یہ دنیا کی واہیات ترین چیزیں ہیں، یہ بھی اسے پہلی بار پتہ چلا۔ وہ گھر پہنچا، اس نے بچوں کے چہرے دیکھے، اپنے کتے چیری کو غور سے دیکھا اور بیوی کو نظر بھر کر دیکھا تو معلوم ہوا اصل خوشی تو یہ ہیں۔ اس نے اپنے بینک اکاؤنٹس دیکھے، کریڈٹ کارڈ کے بل پڑھے اور قسطوں پر خریدی چیزوں کا ڈیٹا دیکھا تو پتہ چلا وہ آج تک بینکوں، پراپرٹی ڈیلروں اور الیکٹرانکس بنانے والی کمپنیوں کے لیے پیسہ کماتا رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے لان میں کھلے پھولوں اور میز پر پڑے سنترے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اسے پہلی بار اپنی وارڈروب کے کپڑے اور جوتے اضافی لگے اور اسے گھر کی گروسری فضول خرچی محسوس ہوئی۔ ٹام کی زندگی کا اگلا دن بظاہر موت کی طرف ایک اور قدم تھا، لیکن عملاً وہ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ اس نے زندگی کے اس پہلے دن جاب سے استعفیٰ دے دیا، کریڈٹ کارڈ توڑ کر ٹوکری میں پھینک دیے، بینک میں پڑی ساری دولت نکال لی، آدھی پراپرٹی بیچ کر آدھی کی قسطیں ادا کر دیں، پراپرٹی کو کرائے پر چڑھا دیا، بچوں کو اسکول سے چھٹی کرائی اور فیملی کو ساتھ لے کر لانگ ہالیڈیز پر نکل گیا۔ اس نے اپنے تمام مخالفوں، تمام دشمنوں سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا دل دکھایا تھا ان سب کو صدقے دل سے معاف کر دیا۔ اس نے وہ 100 کتابیں بھی خرید لیں جنہیں وہ زندگی میں پڑھنا چاہتا تھا۔ ٹام نے اس دن ہر ملنے والے کو مسکرا کر ملنا شروع کر دیا۔ سوری اور تھینک یو اس کا تکیہ کلام بن گیا تھا۔ وہ لوگوں کو کم اور فیملی اور دوستوں کو زیادہ وقت دینے لگا۔ وہ شام 7:30 بجے ڈنر کرنے لگا۔ وہ 9 بجے سو جاتا تھا، 4:30 بجے اٹھ جاتا تھا اور صبح 3 گھنٹے جنگلوں، جھیلوں اور پارکوں میں گھومتا تھا۔ موبائل اس نے بند کر دیا، فلمیں وہ دیکھنے اور میوزک سننے لگا۔ ٹام کی اس نئی زندگی نے ٹام کو بتایا اصل زندگی تو ڈیتھ بیڈ کی زندگی ہے۔ ہم انسان تو اس وقت جینا شروع کرتے ہیں جب ہم اپنی موت کا دن معلوم کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوتا ہے ہم انسان جسے زندگی سمجھتے ہیں وہ دراصل مرے ہوئے بے جان دن ہوتے ہیں، اور جسے ہم موت سمجھتے ہیں وہ اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹام نے اپنی زندگی کے شاندار دن ڈیتھ بیڈ پر گزارے، اصل زندگی کے اصل دن۔ لیکن ہم یہ اصل زندگی کب شروع کریں گے؟ اس دن جب ہمیں بھی ڈاکٹر یہ بتائے گا آپ کے پاس صرف 1 مہینہ بچا ہے۔